بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی جس کے بے شمار انگنت تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پر بے شمار فضل فرمائے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. آپ جو اس کائنات کا سب سے بڑا احسان ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ہماری نسبت جو اور پیدائشی طور پر ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائی. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی وارفتہ بار محبت کرنے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سیدالانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول شروع ہوا، جیسے محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی ایک طبقہ اپنا مخصوص ایجنڈا لے کر میدان میں اترتا ہے. بعینہ ہی ربیع الاول میں ایک دوسرا طبقہ اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنے من گڑھ عقائد کو لے کر میدان میں اترتا ہے اور پھر فضا کو متاثر کرتا ہے. پہلے والا طبقہ نواسۂ رسول سے محبت کا دم لگتا ہے اور یہ دوسرا طبقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم لگتے ہیں. دونوں کی فکر، دونوں کی سوچ اور دونوں کا انداز اپنا اپنا ہے، اپنی مرضی کا ہے، اور دونوں اپنی مرضی کو اور ہر سال بدلتی مرضی کو دین قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. جبکہ حقیقت میں
دین صرف اور صرف اسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ پر نازل ہوا، آپ کی زبان سے اظہار ہوا، آپ کے عمل و کردار سے اس کی شہادت ملے، یا آپ کے سامنے آپ کے اصحاب آپ کے ساتھیوں سے ایسا کوئی عمل سرزد ہو جسے اللہ کے رسول دیکھیں اور منع نہ کریں۔ دین صرف اسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے، مابعد اعمال و افعال دین کا فہم تو ہو سکتے ہیں، دین نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ہر سال بدلتی روایات رسوم ان کو کسی بھی طرح سے دین کا حصہ نہیں مانا جا سکتا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے، دو ذمہ داریاں، ایک ہر طرح کے موسم میں حق بات کہنا ہماری ذمہ داری ہے، دین کا اظہار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دین کا ابلاغ ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو یہ شعور عطا کیا ہوتا ہے اور یہ ہمدردی عطا کی ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کے سامنے ڈوب رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ شخص جو ڈوبتے ہوں کو دیکھ کر بے حس ہے اسے مومن تو کیا ہی انسان ماننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ ہمارے سامنے عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے ڈوب رہے ہوں گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائیں کہ آپ اس ہاتھ کو تھامیں اور حق کی طرف اپنا سفر شروع کریں۔ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے، سب سے پہلے تو جیسے ہر مہینے کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑا ہوا ہے، پہلے آپ کو پیغامات ملتے ہیں، اس مہینے کی خبر دینے میں کتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی بشارت ہے، ایسی جنت ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ربیع الاول کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تو یقیناً وہ سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا ہر طبقے کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مہینے کی ایسی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، ایسا کوئی ثواب اس کے ساتھ نہیں جوڑا، تو پھر ساری کائنات بھی ثواب جوڑے وہ چیز ثواب ہو سکتی۔ پھر سوال آئے گا کہ دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ماننے والے ہو کر ان کے ولادت کے مہینے کو محترم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ لیکن ماننے کا انداز شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے کہ ہمارے لیے تو ہر مہینہ ہر دن محترم ہے، اور ان میں اگر ان دنوں میں کسی کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو 4 مہینوں کو، جن کے بارے اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو ہم نے حرمت عطا کی ہے، ان کو زیادہ عزت اور عظمت عطا کی ہے۔ ان میں اگر دنوں کے اعتبار سے کسی دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ یوم الجمعہ ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس رسول نے اس کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اس کائنات کے لیے، اس کے ایک ایک ذرے پر اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں سکھایا۔ لیکن ہم
اپنی مرضی کی فضیلتیں ماننے والے نہیں ہیں اور نہ اپنی مرضی سے فضیلتیں بنانے والے ہیں. یہی ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. اور آمد رسول کے نام جو کچھ کیا جاتا ہے ہمارا اس سے اختلاف ہی یہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے ایسا کیا یا آپ کے اصحاب نے ایسا کیا یا آپ کی تاریخ ایسا دیتا ہے تو ہمیں یہ دن اسی طرح سے منانے اس کا احترام کرنے کا ہمیں بھی حق ہے اور ہمیں بھی حکم ہے. اور اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اس کے حق میں نہیں ملتی تو اس خیال سے کہ ہم نیکی ہی کر رہے ہیں ہم ایسی نیکی نہیں کر سکتے جس کے ثبوت محمد کے قدموں تک نہ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جو مقاصد ہیں ایک وہ مقاصد ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. ایک وہ مقاصد ہیں جو خود آپ نے اپنی زبان مبارک سے اظہار فرمایا. آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں اور ایک حیثیت دے کر بھیجا گیا ہوں. انما بعثت معلما معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تعلیم دینے والا بن کر آیا ہوں. اور تعلیم بھی آپ کو کوئی دنیا کے کسی ہنر کی تعلیم دینے نہیں آیا. لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا سب سے اہم پورشن اہم زندگی کا اہم ترین حصہ اس کو سیدھا کر دوں. گویا تمہارے اخلاق کو سنوارنے آیا ہوں تمہارے معاملات کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. اور بڑی عجیب و غریب سی بات ہے اس ملک کی بھی جہاں حقوق کا رونا رویا جائے قوانین لائے جائیں تو چند ہزار مخلصین چند ہزار خسروں کے بارے میں یہاں قانون پاس ہوتا ہے اور ان کا نام لے کر ایک راستہ کھولنے کی کوشش کی جاتی. اور اگر احترام نہیں ہوتا ان دنوں میں ایک سرکولر آیا تمام سرکاری اداروں کہ یہ ہفتہ جشن ولادت مصطفیٰ کے طور پر منایا جائے. اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں جو ولادت مصطفیٰ کے ساتھ کسی جشن کے قائل نہیں جو جشن جیسے معمولی اور سطحی لفظ کو اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ایک طرف چند ہزار لوگ ان کی آڑ لے کر ان کا نام لے کر حقوق کا ایک بل آتا ہے اور دوسری طرف ابھی چند سال پہلے تک جب سرکاری سرکولر آتا تھا تو اس پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ سیرت کا ہفتہ بنایا جائے اس میں سیرت کے پروگرامز کیے جائیں. اب وہ بدلتے بدلتے صرف اور صرف جشن اور ولادت تک آ گئے. اور جب آپ بات نہیں کرتے اور جب آپ مقابلہ نہیں کرتے جب آپ سامنا نہیں کرتے اور آپ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر کروڑوں انسانوں کے یہاں اس وقت کم و بیش 3-3.5 کروڑ اس ملک میں اہل حدیث بستے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ کسی قسم کے جشن کے قائل نہیں اور دلیل پر کھڑے ہیں. یہاں کم و بیش 5 سے 6 کروڑ دیوبندی بستے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ کسی جشن کے قائل نہیں. ایک طرف چند ہزار کا نام لے کر ایک ایسا بل لایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے نیا رستہ کھلے اور دوسری طرف احترام نہیں تو کروڑوں انسانوں کے جذبات کا ان کے مذہبی جذبات کا احترام نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ وجہ ہے کہ اگر ہم مساجد میں بھی بات کرنا چھوڑ دیں جیسے بہت سے دوست مشورہ دیتے ہیں
آپ کو کیا پڑی ہے؟ کیوں آپ مخالفت لیتے ہیں؟ یہ فرقہ واریت ہے. اگر حق بات کہنا فرقہ واریت ہے تو ہم انشاءاللہ کہتے ہی رہیں. اگر حق بات کہنا قرآن و سنت، کتاب و سنت کی روشنی میں درست بات کہنا، اگر دلائل کے ساتھ بات کرنا بھی فرقہ واریت ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اسلام فرقہ واریت ہو گیا ہے اور سارے فرقے اسلام بن گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ آپ کو بھیجتے ہوئے اعلان یہ فرما رہا ہے من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے یعنی میں نے تم ایمان والوں پر احسان کیا ہے. کیا احسان فرمایا؟ یہاں اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر نہیں، آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں کہ میں نے نبی کو پیدا کر کے تم پر احسان کیا ہے، بلکہ یہاں فرمایا اس باسا، جب میں نے بھیجا ہے ایک رسول کو تم میں سے ہی تمہاری طرف. یہ جو بعثت رسول ہے یہ ولادت رسول سے بڑا ٹاپک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت بڑی مبارک، لیکن اگر موازنہ کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا، بات کی جائے گی، کوئی کمپیریزن کیا جائے گا تو پیارے رسول علیہ السلام کی اعلان نبوت اس سے بڑا واقعہ ہے. آپ نے لوگوں کے سامنے وہ آپ کا پیغام جب رکھا اس کے بعد آپ کی زندگی اور طرح کی اہمیت کی حامل ہے. اگرچہ پہلی زندگی بھی آپ کی سنت ہے، لیکن بطور نبی اور اعلان نبوت کے بعد آپ کا ایک ایک عمل اور آپ کی ایک ایک بات اس قدر اہم ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اب میرے نبی کلام نہیں، اشارہ بھی. اپنی زبان کو ہلانے سے پہلے جو ہونٹوں کے ہلنے کا اشارہ ہے یہ بھی میری مرضی سے اور میرے حکم کے تابع کرتے ہیں. آپ کی ولادت اس کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ کی بعثت اس کائنات کے لیے مقصد ہے. آپ مقصد لے کر آئے ہیں اور مقصد جشن نہیں ہے. میرے نبی نے زندگی میں سب سے بڑی کامیابی فتح مکہ کی حاصل کی ہے. سب سے بڑی کامیابی اللہ نے وہ شہر فتح کروا دیا جس کی فتح کے تذکرے یہود و نصارہ کی کتب میں پائے جاتے ہیں. ان کی کتب کے اندر بھی جب 10,000 کرسیوں کا لشکر لے کر اللہ کے رسول مکہ واپس لوٹیں گے یہ واقعہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا. اتنا بڑا واقعہ اور اتنی بڑی فتح جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کیا. کہیں فرمائے راجا رسول اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو گئی، جس فتح کے آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کو بہت زیادہ سفر نہیں کرنا پڑا. جب لوگ چوک در چوک اس فتح کے انتظار میں بیٹھے ہوئے حق کے متلاشی اس فتح کے ہوتے ہی آپ کی طرف چوک در چوک سفر کرتے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد کوئی دن ایسا نہ تھا جس دن قبیلوں کے قبیلے محمد کے قدموں پہ آ کے اسلام کو قبول نہ کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ فتح، اس قدر فتح، اس قدر عظیم فتح، اور اس روز جس شہر سے آپ رات کی تنہائی میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چھپ کر نکلے تھے، آج اس میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو کہیں جشن منایا گیا، کہیں ڈھول پیٹے گئے، کہیں گانے گائے گئے،
کہیں کسی کو نچایا گیا، کچھ بھی نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھاؤ، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے نبی کا نام لے کر محبت کا دھم کرتے ہیں، آئیے ایک مرتبہ دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے مولوی کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب کو پڑھو، اور پیارے نبی اسلام کی زندگی کا سب سے بڑا دن، سب سے عظیم دن، اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل دیکھو۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اس قدر جھکا ہوا کہ آپ کی پالا جو آپ کے بمشکل پیٹ تک آتی ہے، جس پر آپ اونٹ پر سواری کرتے ہوئے آپ نے شاید کبھی دیکھی، آپ اس قدر جھکے ہوئے، اس قدر عاجزی کے ساتھ اور اس قدر انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے کہ آپ کا سر نیچے پالان کو چھو رہا تھا، اور آپ فرما کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ناصر عبدہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے بندے کی مدد کی۔ آدم الاحزاب وحدہ، لشکر میں لے کر آیا ہوں لیکن میں نہیں لے کر آیا، اصل میں تو نے لشکروں کو بلایا۔ اس روز دیکھو، اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جشن کی ایک کیفیت دکھاتے جس میں لوگ ناچیں، گائیں، شراب مٹھائیں، چوکوں میں گائیں، جس میں لوگ بھنگڑے ڈالیں۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں سے ایک لمحہ دکھا دو، ایک لمحہ، اور مقاصد، وہ مقاصد جو تم بھول گئے، تم اہل سنہ ہو کر بھولے، وہ مقاصد جن مقاصد کے لیے آپ نے اپنا لہو بہایا، آپ نے پتھر کھائے، آپ نے تانے سہے، آپ نے گالیاں برداشت کی، آپ نے آپ کی بیٹیوں کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ڈھونڈا گیا، یاد تو کرو ذرا خدا کو، کون سا جشن؟ اس توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جس کو تم نے گرا دیا، گلی گلی میں خدا بنائے، گلی گلی میں زندہ مردہ لوگوں کو دفن کر کے اس پر طواف کرتے ہو، اس پر جھکتے ہو، اس پر لیٹتے ہو، اس پر سجدے کرتے ہو، جگہ جگہ خدا بنا کر، جگہ جگہ داتا بنا کر، جگہ جگہ تستغیث بنا کر اللہ کی توحید کو چیلنج کرتے ہو۔ میرے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا۔ اس کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے آپ نے جو مصیبتیں سہی ہیں، کون سا جشن؟ آمد رسول مرحبا، آمد رسول مرحبا۔ رسول ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آنے کے بعد کائنات میں کوئی دوسرا چراغ نہیں جل سکتا، جس کے آنے کے بعد کسی دوسرے کو مطاع نہیں مانا جا سکتا، جس کے آنے کے بعد کسی سابقہ رسول کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے یاد کروا دیتا ہوں، تورات کے اوراق، سیدنا عمر جیسا شخص، زیرت دانا محبوب، میرے نبی کا محبوب بھی ہے اور مراد بھی، آپ کے سامنے بیٹھ کر ذرا تجسس سے دیکھ رہے تھے تورات ہے کیا، یہ کہتی کیا ہے، لیکن مجلس مصطفیٰ ہے، مجلس مصطفیٰ ہے۔ آداب نبی کا تقاضا کچھ اور، ایمان نبوت کا تقاضا کچھ اور اس بات کا احساس ذرا سے، اس احساس سے آپ کو پیچھے ہٹے ہیں، آپ اپنے آپ میں مشغول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تغیر آیا، چہرے پر غصے کے آثار واضح ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق مزاج شناس رسول، نبی پاک کے مزاج کو محسوس تر کرنے والے، ساتھ کہتے کوہنی والی، اور کہا ساکلت قومک یا عمر، عمر تجھے تیری ماں گم پائے،
اللہ کے نبی کے چہرے کے بدلتے ہوئے حالات کو نہیں دیکھتا؟ کیا کر رہا ہے؟ نبی کے ہوتے ہوئے تورات مانی جا سکتی، نبی کے ہوتے ہوئے انجیل مانی جا سکتی، نبی کے ہوتے ہوئے زبور پر عمل کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ دیکھا اور فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں تو یوں ہی دیکھ رہا تھا، ایمان میرا اللہ پر، ایمان میرا اسلام پر، ایمان میرا رسول اللہ پر۔ اللہ اکبر۔ یہاں پیارے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا عمر یہ تو کتاب ہے جس کو یہودیوں نے بدل ڈالا، اگر آج آسمان سے دوبارہ موسیٰ زندہ ہو کر بھی آ جائیں انہیں بھی میری اتباع کرنا پڑے گا۔ موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں، مطالبی ہو کر واپس آ جائیں، مجلس میری ہو، زمانہ میرا ہو، تو ماننا مجھے پڑے گا، ماننا۔ یہ جو گھر گھر میں تم نے فیکٹریاں لگا دی، ہر گھر سے نیا دین نکلتا ہے اور تم اس پہ خوش کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے۔ میلاد، آپ کی ولادت کی خوشی ہو اور آپ کی نبوت کی خوشی نہ ہو، آپ کی ولادت کی خوشی ہو لیکن آپ کی عطاعت میں خوش نہ ہو، آپ کی ولادت پر جشن منائے لیکن آپ کی سنت کو نہ مانے، یہ کیسا ماننے والا ہے؟ اور پہلا مقصد میں نے خاص کیا مقاصد رسول، عالم بعثت مقاصد بعثت رسول کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا۔ کتنا بلند کرنا کہ اس کے مقابل کسی دوسرے کو خدا بنانا، اس کے مقابل کسی دوسرے کے حکم کو ماننا، اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی طرف لپکنا، اس کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی طرف لپکنا، یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا بڑا مقصد اللہ اکبر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور حق دے کر، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ باقی سارے جھوٹے باطل محرف تبدیل کیے ہوئے ادیان پر غالب آئے۔ اب دین سمٹ کر ایک طرف کتابوں میں پڑا ہوا اور غالب کیا ہے؟ تمہاری مرضی۔ غالب کیا ہے؟ تمہارا شوق۔ غالب کیا ہے؟ تمہارے رواج۔ غالب کیا ہے؟ تمہارا مسلک۔ اللہ کا دین کہاں ہے؟ کتابوں میں۔ دین کتابوں میں، اور تم غلبہ دین کی کوئی کوشش کرنے کو تیار نہیں۔ دین کہاں ہے؟ ہمارے یہاں بھی مان جاؤ ادھر بھی کتابوں میں ہی ہے، یا تھوڑا بہت نمازوں میں، یا تھوڑا بہت تمہاری مساجد اور تمہارے ممبروں پر۔ ادھر بھی دین اگر معاشرے میں جائے، بازار میں جائے تو کوئی فرق واضح نظر آتا ہے؟ کوئی فرق پتہ چلتا ہے؟ کہیں اہل حدیث تاجر کا الگ سے پتہ چلتا ہے، کہیں دیوبندی تاجر کا الگ سے پتہ چلتا ہے؟ ادھر بھی کتابوں میں ہے، ادھر بھی رویوں میں نہیں، ادھر بھی معاملات میں۔ آیت کس لیے ہے؟ لیظہرہ، ظاہر ہو جائے، بلند ہو جائے، پہلی ترجیح بن جائے، ہر جگہ ہر رویہ اس کے سامنے پست ہو جائے اور دین کو بلند کر دیا جائے۔ ہوتا ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو؟ سوچنا ذرا۔ اس نے اپنے آپ کو جشن میں غرق کیا، وہ پورا سال نبی کی سنت کا مذاق اڑا کر، ایک دن یا ایک رات جشن منا کر وہ
وہ سمجھتا ہے میں نے دین کا حق ادا کر دیا، چلو تم یہ نہیں کرتے لیکن رویے تمہارے بھی انہی کی طرح کے ہیں، معاملے تمہارے بھی انہی کی طرح کے ہیں۔ نبی کہے میں سچا ہوں، سچ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو ماننے والا تلاش کرنا پڑے کہ سچ کون بولتا ہے، ماننے والے سوچنا پڑے کہ کون ان میں سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مقاصد آپ لے کر تیسری وحی نازل، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ مقاصد اللہ کے رسول کے مقاصد کیا ہے؟ قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ۔ کن کو ڈراؤ؟ جو ابھی ڈرے نہیں ہیں۔ آپ تو ڈر گئے نا، آپ تو اپنے تمام معاملات ڈر کے کرتے ہوں گے نا۔ یہ ڈرانا تو کافروں کو تھا کہ وہ ڈر جائیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کے وعدے کے اوپر قیامت آئے گی، انہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور ان کے جھوٹے خداؤں کے متعلق ان سے سوال ہوگا۔ ان کو ڈرانا تھا۔ تو آپ تو سچے خدا کو مانتے ہیں نا، آپ تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ تو قیامت پر اعتبار کرتے ہیں، آپ تو دوبارہ جی اٹھنے کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، آپ تو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، وہ جو ظاہر ہے اس کا بھی، وہ جو خفیہ ہے کسی کو پتہ نہ چلے اس کا بھی دیں گے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح بنے گا، بولتے نہیں نا، دینا حساب۔ یقین ہے کہ قیامت آئے گی، یقین ہے کہ سوال ہوگا، ایک ایک عمل پر شہید پیش کیا جائے گا، ایک ایک عمل پر دلیل پیش کی جائے گی۔ چھپ سکتا کچھ؟ تو وہ تو مانے نہیں، وہ تو کہتے تھے ہم اسی دنیا کے لیے ہیں، مر گئے مٹ گئے تو کون اٹھے گا۔ وہ تو مانتے نہ تھے، تم جو کلمہ گو ہو مان کر بھی اپنے اعمال پر ذرا توجہ تو کرو۔ تم تو مانتے ہو نا عام رسول کے مقاصد، کون مانتے؟ اٹھو ڈراؤ، اور ڈرانے والے نے ڈرانے کا حق ادا کر دیا، کہا انا النذیر الیوم، میں پرانا ڈرانے والا۔ کیا مطلب ہے؟ میں آنکھوں دیکھا حال دیکھ کر ڈرا رہا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں کہ تم کتوں کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیے گا، میں ڈرا رہا ہوں اس دن سے جس دن تمہارے سر پر سورج کھڑا کر دیا جائے گا، میں ڈرانے آیا ہوں۔ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، اس دن سے جب زلزلہ آئے گا میں ڈرا رہا ہوں، اس دن سے جب پہاڑ کل اہل المنفوش روئی کی طرح سلخ دیے جائیں گے، میں ڈرانے آیا ہوں اس دن سے جس دن سمندروں کو پھاڑ کر آگ لگا دی جائے گی، میں ڈرانے آیا ہوں اس دن سے جب آسمان کے ستاروں کو چھٹ دیا جائے گا، میں ڈرانے آیا ہوں اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اس کے محبوب بھی ڈر رہے۔ ڈر گئے؟ ڈر گئے؟ اہل حدیث دیوبندی
بریلوی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، ڈر گئے؟ تمہارے نبی کے آنے کا مقصد اللہ حکم دیتا ہے کم کھڑے ہو جاؤ، اور میرے نبی ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر کوئی بٹھا سکا؟ آنے والوں نے کہا ہم تجھے کھڑا نہیں رہنے دیں گے، اور میرے نبی جب استقامت بن کر کھڑے ہوئے۔ بٹھانے کی کوشش کرنے والوں نے 6 میل پتھر رکھائے، میرا نبی بیٹھا کھڑا، کم کھڑے ہو جاؤ، فان سے ڈراؤ، ڈرایا میرے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر کبھی لطیفے سنائے، میرے نبی نے کبھی کوئی جھوٹ بولا، میرے نبی نے کسی کو کوئی جھوٹی بشارت دی نہیں، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آتے ممبر پر تشریف لاتے گفتگو کرنا شروع کرتے، آپ کی رگیں تن جاتی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہوتے، اور آپ ایسے ڈراتے جیسے کوئی سامنے لشکر کو دیکھ کر ڈرا رہا ہو، لیکن آپ ڈر گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیارے نبی علیہ السلام کو باز کرتے، صحابہ کی چیخیں بلند ہوتی، مسجد سسکیوں سے گونج رہی ہوتی، آپ کسی کو ذاتی طور پر کہتے، اس کا ایک عمل دیکھتے، وہ ایسا ٹھیک ہوتا دوبارہ کبھی اس غلطی سے نہ گزرتا۔ ایک آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول آؤ سنی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا، آج کے بعد کہو نا گالی، کس نے کہا؟ ذرا نکل کے ہمیں روڈ کے بازار پر جاؤ، ذرا کسی جگہ پر تمہاری موٹر سائیکل کو کوئی اور کراس کر جائے، تمہاری گاڑی کے سامنے سے گزر جائے، یہ نبی کے ماننے والے ہیں، چوکوں میں لڑائی ہو رہی، جتھوں کے جتھے بن کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، آمد رسول پر مرحبا کہنے والے بھی، آمد رسول پر جشن منانے والے بھی، آمد رسول پر جشن نہ منانے والے بھی، رویے دیکھو۔ صحابی کہتا ہے فما سبقت، پھر میں نے کبھی گالی نہ دی، نہ کبھی کسی جانور کو، نہ کبھی انسان کو، نہ کبھی کسی جاندار چیز کو، کسی کو گالی دی نہیں کبھی۔ کیوں؟ میرے نبی نے مجھے کہا تم گالی نہ دینا، گالی کم فان سے ورب کا سبق پھر بے صد رسول کے مقاصد، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، اپنے رب کو بڑا مانتے ہو؟ فجر کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ قریبی ترین رہائشوں والے ورب کا فکبر کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاں اٹھاؤں تو شرمندہ ہوں گے، ہاں اٹھاؤں تو شرمندہ ہو گئے۔ کیا تو اس مسجد سے صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر؟ اٹھ جاؤ، اللہ کی کبریائی کے بیان کرنے کا وقت ہوا ہے۔ ہوتا ہے اعلان، جگہ تو نہیں ملتی ہوگی مسجد میں، وضو گھر سے کر کے آنا پڑتا ہوگا کہ یہاں اتنی ٹوٹیاں نہیں کہ لوگ اکٹھے وضو کر سکتے، ایسا ہی ہے نا۔ ورب کا فکبر، صحابہ نے اللہ کی کبریائی ہر جگہ پر بلند کیا۔ اپنے رویوں کے اندر تبدیلی کر لو، تم نبی کے ماننے والے، مصطفیٰ کی ولادت کو منانے والے، ولادت کو منانے کی مخالفت کرنے والے، تم اگر رسول اللہ کے سچے جانسار ہو تو اللہ کے رسول کے مقاصد کو ایک مرتبہ تو پڑھو۔ کیا کرنے آئے؟
تم کہتے ہو سج گئی گلیاں سے بازار لیکن تمہارے چہرے نہ سجے. تم کہتے ہو جشن کا ماحول ہے لیکن تمہارے گھر میں سنت کا ماحول نہیں ہوتا. تم اور کیسے ماننے والے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کو بڑا کرنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کے سامنے ہر چیز کو جھکانا ہے، اپنے رویوں کو جھکانا ہے. مالک کا حکم آ جائے تو جہاں کھڑے ہو، حتیٰ کہ میدانی جنگ ہے، نماز کا وقت ہے، کیا کرو گے؟ اگر نماز پڑھتے ہو دشمن حملہ کر دے گا، اللہ نے آسمان سے میرے نبی کے لیے تخفیف کر کے اپنے حکم کو ٹالا نہیں، کہا ایک سب پہلے سجدہ کرے، پچھلی سب دفاع کرے، پھر اگلی سب دفاع کرے، پچھلی سب کھڑے ہو کر نماز ادا کرے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی بیان کر. کہاں؟ میدان جہاد، جنگ کے کارخانوں میں اللہ کی کبریائی بیان کر. یہ 7 نبی وقاص ہیں. کہو رضی اللہ تعالی، کہو. دشمن بھاگ کے دوسری طرف چلا گیا، کشتیاں بھی لے گیا، پل بھی توڑ گیا. یاد ہے؟ سامنے دریا ہے بکھرا ہوا. اللہ اکبر. اب حکم ہوا لشکر کا امیر 7 بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کہاں ڈالو بوڑھے اپنے. اور سب سے پہلے خاک کا گھوڑا داخل. ایسا قائد نہیں ہے جو پیچھے دیکھے کہ کوئی بچ گیا تو نبی چلا کچھ کہا تو تم نے ناراض ہو جانا ہے. تمہارے قائدین 2 دن جیل میں رہے تو تیسرے دن ڈیل کر کے بھاگتے ہیں، دوسرے باہر بیٹھ کے ڈیل کرتے کہ جیل نہ جانا پڑے. ایسا قائد کہاں داخل ہو جاؤ. اور حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں ساتھ کے ساتھ تھا، میرا گھوڑا ان کے ساتھ تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے. اللہ کی قسم میں جب ساتھ کو سنتا تھا تو ساتھ کہہ رہے تھے حسن اللہ. لشکر ایسے گزرا جیسے سطح زمین سے گزرتا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تم سے لائے نظر پیدا تو کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہارے حالات کو تبدیل کرتا. اور تم سچے ہو نا، جھوٹا لیبل لگا کے پھرتے ہو اور اللہ کی مدد کے منتظر ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پاک دامنی اختیار کرو. کہا کس کو جا رہے ہیں؟ جس سے زیادہ پاک دامن یہاں اس کائنات میں کوئی عورت بھی نہ ہو، جو اتنا حیا والا کہ جس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہ کیا، جس نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ تک کو نہ چھوا. اور جیسے کون منا رہا ہے نامحرم عورتوں کے ساتھ معانقے کرنے والا بدبخت لوگوں کے سامنے. اور جیسے منا یہ میلاد کی مجلس ہو رہی ہے، عورتیں بھی ناچ رہی، ناچتے ناچتے بابا جی کے قدموں سے ہوتے ہوئے بابا جی کی چھاتی کے ساتھ لگ رہی. یہ میلاد کی مجلس. کاش پاکستان میں کوئی غیرت مند حاکم ہوگا، تمہیں چوکوں میں لٹکا دیتا کہ میرے نبی کے نام پر بے حیائی پھیلانے والا، اس کا ایجنڈا ہی حیا تھا، اس کا ایجنڈا ہی حیا تھا. حیا، وہ حیا لے کر آیا، طہارت لے کر آیا، پاک دامنی لے کر آیا. اور تم اسی کے نام پر فساد مچاتے ہو، اسی کے نام پر یہ بدماشی کرتے ہو اور اس کو دین کا نام دیتے ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے نبی کا لباس بھی پاک ہے، میرے نبی کی زبان بھی پاک ہے،
میرے نبی کا دل بھی پاک، میرے نبی کی سوچ بھی پاک۔ اللہ اللہ، اگر کبھی کسی نے میرے نبی کو اکسا بھی دیا اور خیال کیا کیا تو ضرور نبی کے دل میں فلاں شخص کے لیے بال آیا، پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے دل میں کبھی کسی کی نفرت آئی؟ فرمایا اللہ نے میرے سینے کو نفرت سے پاک، اللہ نے میرے سینے کو نفرتوں سے پاک کیا ہے۔ تو اسی کے ماننے والے اندر اندر سے نفرتوں کے مارے ہوئے، سینے گلے سڑے ہوئے، اپنے حقیقی بہن بھائیوں سے نفرت کو پالنے والے، ماں اور باپ کے بارے میں نفرت پالنے والے، دوست اور علماء کے بارے میں نفرت کو پالنے والے، سڑے ہوئے، مانتے کس کو، نام کس کا لیتے ہو؟ جس کا سینہ اتنا معطر کہ وہ رو رہا ہے، تو کن کے لیے؟ جو ابھی ایمان نہیں لا رہے، جو پتھر مارتے، گالی دیتے، تانا دیتے، اس کا سینہ ان کے لیے ابل رہا اور عرش والا کہتا ہے میرے نبی بس کرو، تم اپنی جان لو گے کیا؟ تم اپنے آپ کو کاٹ ڈالو گے کیا؟ ان کے غم میں جو غموں کا سبب اور باعث، کیا خیال ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ لیکن ہم تو ماننے والے ہیں صرف کلمہ وہ حد تک، یہ میرا کلمہ، یہ اس کا کلمہ، یہ اس کا کلمہ، یہ اس کا مسلک، یہ میرا مسلک، اس سے آگے بڑھنے کو تیار؟ چلو تمہارا اختلاف نماز پڑھنے کے آداب پر ہوگا، سچ پر تمہارا کیا اختلاف ہے؟ مولویوں کے ذمہ لگاتے ہو یہ اختلاف نہیں حل ہوتا، سچ پر، سچ کہنے پر، جھوٹ کی مذمت پر۔ کون سا مولوی ہے جس نے تمہیں سرٹیفکیٹ جاری کیا ہو؟ مولویوں کا جھوٹ اور سچ پر کیا اختلاف ہے؟ بتاؤ ذرا، ہے کوئی؟ کون سا مولوی ہے جو نوجوانوں کو بے حیائی کے سرٹیفکیٹ مانگتا ہو؟ تو بتاؤ، ہے کوئی؟ یہ جو جتھے کے جتھے ہمارا پھرتے ہیں، چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، یہ جو کانوں میں بالیاں پہن کر، بالوں کے مختلف سائے بنا کر چوکوں میں جلسے کرتے ہیں، ان کے بارے کیا خیال ہے؟ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ کس نے ان سے کہا؟ کوئی مولوی ان کو اجازت دیتا؟ اور مولوی کا احترام کیا؟ کہاں پہ ہوگا؟ نماز پہ ہوگا، کوئی ایک آدھ عقیدے پہ ہوگا، باقی سارے دین پر مولوی کا کیا اختلاف ہے؟ نہ ماننے والے جب بات ہے، اور تم لوگوں کا اختلاف ہی ختم، کیا اختلاف؟ اللہ کی توحید میں کیا اختلاف ہے؟ رسول اللہ کی رسالت میں کیا اختلاف ہے؟ آپ کے مدعا ہونے پر کیا اختلاف ہے؟ آپ کی بات ماننے پر، آپ کی اتھارٹی، آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، اس پر کوئی بات تو کر کے دکھائے۔ کوئی مولوی اٹھ کے کہے آج کے بعد مسلمان وہ ہوگا جو میری بات مانے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ کسی بھی اتنی ضرورت ہے؟ اور نقب بھی لگائے گا تو دو چار جگہوں پہ، باقی سارا دین تو مشترک ہے، لیکن مولوی کا نام لے کر باقی سارے دین کو بھی چھوڑ بیٹھے، اختلاف کا نام لے کر باقی ساری چیزوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں ڈرانے آئے وہیں بشارت دینے آئے، خوشخبری دینے آئے۔ کیا خوشخبری؟ اللہ کے ہو جاؤ، سارے غم ہی مٹ جائیں گے۔ اللہ کے ہو جاؤ، سارے غم دنیا میں مٹ سکتے، تمہاری کوششوں سے مٹ سکتے۔ اللہ کے ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہ کون ہوتے ہیں ایمان والے دوست بھی ملا کے؟ الذین آمنوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والے اور اس سے ڈرنے والے، ایمان والے اور اس کے ضابطے کا خیال کرنے والے اس ضابطے سے باہر جانے کو تیار۔ اگر تم ایسے ہو جاؤ تو دنیا میں بھی کوئی غم اور کوئی خوف نہیں آئے گا، اور آخرت میں بھی کوئی خوف اور غم اگر اس کے ہو گئے۔ ایسی بشارت کہ ادھر موت آئے اور ادھر مرنے والا کہے کہ ایک دفعہ پھر سے دیکھو، شہید ادھر موت آئی، موت سے گزرنا اور موت کی خبر اور یقین کے ساتھ میدان جنگ میں جانا کتنا مشکل کام ہے۔ تمہیں پتا ہو نا، آج مسجد میں جانا ہے تو کوئی فائرنگ کرنے والا کھڑا ہے باہر، تو دیکھیں گے جمعہ پڑھنے والے کتنے آتے ہیں۔ پتا ہو کہ آج جمعہ پڑھنے والے پر فائرنگ ہو بھی جائے گی، آئے گا کوئی نظر نہ آئے۔ پتا ہوتا ہے نا جہاد کے میدان میں جانے کا کہ واپسی کا راستہ، بچ گئے تو بچ گئے، زیادہ امکان، زیادہ خیال مرنے کا۔ اور وہاں تو ایسے لوگ تھے جو دعائیں کیا کرتے تھے، چلو آؤ میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے میں آمین کروں۔ دونوں دوستوں نے دعا کی، ایک نے دعا کی اللہ مجھے کوئی برابر کا دشمن دے، میں اس کے ساتھ جنگ کروں، وہ مجھ پہ حملے کرے میں اس پہ حملے کروں، پھر مجھے غلبہ عطا کر، میں اس کی گردن ماروں، فاتح کروں۔ دوسرا کہتا آمین، اب تم دعا کرو۔ اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے برابر کا دشمن دے، وہ مجھ پہ حملے کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے میں اسے مارنے کی کوشش کروں، پھر وہ پانی والا ہے، پھر وہ میرا سر اتارے، میرا غصہ کرے، ناک کرم کاٹے۔ اللہ اکبر، کانپتے کانپتے ہونٹوں سے دوست نے آمین کہا اور سوچا یہ کیا دعا ہوئی بتا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، اپنے یار کو عبداللہ کو تلاش کر رہا، دیکھا گردن کٹی ہوئی ہے، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چاک ہے۔ میرے نبی نے آ کر دیکھا آپ کے صحابی جابر کے والد شہید کیے گئے، اور ساتھی شہادت دے رہا ہے تمہاری دعا میری دعا سے بہتر اور آپ تھی، تمہاری دعا مجھ سے اچھی تھی۔ اور بیٹا پریشان ہے، اس حالت کو دیکھ کر باپ کی مدینہ کی گلیوں میں اداس اداس گھومتا ہے۔ ایک روز سامنے سے مصطفیٰ آ رہے، لٹکا ہوا چہرہ اپنے صحابی نوجوان صحابی کا دیکھا، جابر کیا ہوا؟ کہا میرا باپ فوت ہوا، شہید کیا گیا، قرض چھوڑ گیا، بہنیں چھوڑ گیا، مشکل زندگی تھی، لیکن سب سے بڑا دکھ یہ ہے میرے باپ کی حالت بگاڑی گئی، غصہ کیا، نیت کا حال بدلا گیا۔ کہا اچھا تم اس بات میں پریشان ہو، آؤ میں تمہیں تمہارے باپ کی تمہارے رب سے ملاقات کا واقعہ بتاتا ہوں۔ بشارتیں دینے آئے میرے، اور بشارتیں شوقی نہیں ملتی، بشارتوں کا سفر مشکلوں سے گزر کر آتا ہے، بشارتوں کا راستہ مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی کہ دو رکھنے پڑ لی تو سمجھا کہ کام بن گیا، یہ تو کٹھن راستہ ہے، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، آپ کی خواہش کے خلاف، آپ کی ساری خوشیوں کے خلاف، بس اوقات سب کچھ قربان کرنا پڑتا۔ کہا جابر پریشان ہو رہا ہے، سن تیرے والد اللہ کے دربار میں شہادت کے بعد پیش ہوئے، اور آج تک میرے رب نے کسی کے لیے اپنے حجابوں کو نہیں کھایا، لیکن تیرے باپ سے ملاقات بغیر حجابوں کی تھی، اور تیرا باپ اپنا کٹا ہوا وجود لے کر گیا،
اور جانتا ہے جس بات پر تم پریشان ہو رہے تیرے باپ سے پوچھا گیا عبداللہ کیا چاہتے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو، اس کی میں اتنی بڑی قربانی کے بعد کیا مانگتے ہو؟ پتا تمہارے والد نے کیا مانگا؟ تمہارے والد نے کہا اللہ ایک مرتبہ پھر زندگی دے، پھر تیرے راستے میں یوں ہی کٹ کر، یوں ہی گلا کٹوا کر، یوں ہی کان کٹوا کر، یوں ہی ناک کٹوا کر، یوں ہی سینہ چیروا کر پھر سے تیرے پاس آؤں، میری اور کوئی خواہش نہیں۔ آپ بشارت دے جائیں یہ چلتا رہے گا، حوصلے سے سنتے جاؤ اور اپنے رویوں پر غور کرتے جاؤ۔ نبی مان کر رویے تمہاری مرضی کے ہوں تو پھر اپنے ایمان پر ذرا ایک مرتبہ میرے کہنے پر دوبارہ سے نظر ضرور ڈالنا کہ تم کیسے مومن ہو جس کے ماننے کے بعد بھی رویہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔